وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، واسطے اس کے جو ڈرے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے دو باغ ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. ہم نے یہاں پر اپنے لیے ایک جائزہ لیا تھا کہ ہم کتنا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں، کتنا ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہے اور کتنا انسانوں کا ڈر ہے، کتنا ہم گناہوں میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی اس ملاقات کے لیے کتنی تیاری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کے اندر بھی یہ خوف ہے کہ کل مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، اس کے لیے دو باغ ہیں. اور یہ دو باغ سونے کے دو باغ. میں نے آپ کو بخاری کی حدیث بھی سنائی تھی کہ دو باغ سونے کے ہوں گے اور ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہوگا یعنی سب کچھ سونے کا ہوگا. تو یہاں پر ذکر مقربین کا آ رہا ہے کہ جن کے دل میں حقیقی طور پر اللہ کا ڈر ہے، وہ حقیقی طور پر اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی منمانی چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی زندگی میں صرف اور صرف اللہ کی فرمانبرداری لانے کی کوشش کرتے ہیں، جو اپنے ارادے میں سچے ہوتے ہیں، جو اپنی سوچوں میں اچھے ہوتے ہیں، جن کا یقین اور ایمان بڑا پختہ ہوتا ہے، جو کسی کی ملامت پر پریشان نہیں ہوتے، جو نیکی پر استقامت اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے جنتان ہیں، دو باغ ہیں. ان باغوں کی کچھ وضاحت آگے آ رہی ہے. ذواتا افنان، ہری بھری ڈالیوں والے. ذواتا ذاتا کا تثنیہ ہے، والے، اور افنان کہتے ہیں موٹی اور لمبی ڈالیاں، شاخیں. یہ لفظ فنن سے ہے اور فنن کہتے ہیں موٹی اور لمبی شاخوں کو، ڈالیوں کو. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ فنن سے ہے، یعنی مختلف نوع اور اقسام کی ٹہنیاں. ویسے ہی جنت کے درخت کافی بڑے بڑے ہوں گے، اور پھر کسی بھی درخت کی خوبصورتی اس کی شاخوں سے ہوتی ہے، کیونکہ درختوں کی خوبصورتی میں ٹہنیوں کی وجہ سے اضافہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذواتا افنان، ہری بھری ڈالیوں والے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. فِيهِمَا، ان دونوں میں، عینانی، دو چشمے ہیں، تجریان، بہتے ہوئے، بہتے چشمے. دونوں باغوں میں دو چشمے ہیں. ایک اور جگہ پر ان کے نام بھی آئے ہیں، تسنیم اور سلسبیل. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. فیہما، ان دونوں میں، یعنی ان دونوں باغوں میں، من کل فاکہۃ، ہر قسم کے پھلوں میں سے ہیں، زوجان، دو قسم. زوجان کہا گیا ہے یعنی پھلوں میں بھی دو اقسام ہوں گی. اس کا پہلا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ ڈرائی فروٹس الگ ہوں گے اور فریش اور جوسی فروٹس الگ ہوں گے. ایک دوسرا معنی جس کا کیا جاتا ہے کہ دونوں کا ٹیسٹ فرق ہوگا، ذائقہ فرق ہوگا. ایک اور معنی بھی اس کا کیا جاتا ہے کہ ایک ان میں سے وہ ہوں گے جو دنیا میں ہم نے دیکھے تھے، یعنی دنیا سے ملتے جلتے، اور ایک بالکل انوکھے ہوں گے، کبھی نہیں دیکھے. یہاں آپ دیکھیں تو تثنیہ کا صیغہ بہت استعمال ہوا ہے، اور یہ ترنم کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے حکمت ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے کہ یہ پھل ہوں گے وہ بھی دو قسم کے،
اور بڑا سرپرائز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کہ ہم نے وہ کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے جنت کی صورت میں چھپا کے رکھی ہے، جس کو یہ اہل جنت پائیں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں ان پھلوں کے بارے میں کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا میں صرف نام ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا میں یہ صرف نام ہے۔ یعنی اگر آپ انار دیکھتے ہیں تو دنیا کا انار اور جنت میں جو آپ انار کھائیں گے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ ابن عباس کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے پھلوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ مثلا آپ کسی پھل کو بہت ذائقے والا محسوس کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ ہے اصل پھل، جو میں نے کل کھایا تھا وہ تو صرف نام کا ہی تھا۔ تو دنیا کے پھل صرف نام کے ہی ہوں گے، جو اصل ذائقہ اور اصل مزہ ہے وہ تو جنت کے پھلوں کا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ متکئین، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی فرشن، ایسے فرشوں پر، بطائنها، ان کے استر، من استبرق، موٹے سلک کے ہوں گے، ریشم کے ہوں گے، جس کو آپ تھک سلک کہتے ہیں۔ آرام کے لیے انہیں بڑے کمفرٹیبل تکیے دیے جائیں گے۔ آپ نے اکثر آج کل کی آرائش میں دیکھا ہوگا کہ بیڈ سائڈ پر مختلف سائز کے رنگ برنگے تکیے رکھے جاتے ہیں، جو کہ اس بیٹھک کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتے ہیں اور جو ان پر بیٹھے تو ان کے آرام کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ تو جنت میں کچھ اسی طرح کا انداز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اندر کے ریشم کا بتا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں جو رضائیاں بنتی ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، تو کب اس کے اندر ریشم لگتا ہے؟ کبھی آپ نے کوئی ایسی رضائی دیکھی ہو کہ جس کے اندر بھی ریشم لگا ہوا ہو؟ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو رضائیاں بنتی ہیں تو اس کے اندر ریشم تو کوئی بھی نہیں لگاتا، اس کا استر کبھی بھی ریشم کا نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کے اوپر ابھی بھی خوبصورتی کے لیے کپڑا ایسا لگایا جاتا ہے جو نرم ہوتا ہے، لیکن اندر بھی ریشم تو کوئی نہیں لگاتا، کیونکہ بہت مہنگی ہو جائے گی رضائی پھر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ایسے فرشوں پر کہ ان کے استر، یعنی اندر لگا ہوا کپڑا بھی موٹے ریشم کا ہوگا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے اندرونی حصے ہوں گے، تو ان کے بیرونی حصوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اندر اتنا لگژریس کپڑا لگا ہوا ہے تو پھر باہر کیسا ہوگا؟ اس کا ظاہر اس سے بھی زیادہ اعلیٰ ہوگا۔ لیکن بات صرف ابھی یہاں استر کی ہو رہی ہے، اندر لگے ہوئے کپڑے کی ہو رہی ہے۔ اللہ شوق بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کا ظاہر بھی اعلیٰ ہے اور اس کا باطن نفیس ہوگا، اور اس پر بیٹھنا، اس کو محسوس کرنا، اس کو چھونا بہت ہی زیادہ انسان کو سرور دے گا۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور پھل دونوں باغوں کے قریب قریب ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے۔ وَجَنَى، اور پھل، جنا سے مراد وہ پھل جو پک کر چننے کو تیار ہوں، ریڈی ٹو ایٹ ہیں۔ اور دانن کہا گیا ہے یعنی وہ پھل جنتیوں کے پاس جھکے ہوئے ہوں گے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور پھل دونوں باغوں کے قریب قریب ہوں گے۔ جنتی اپنے درخت سے خود ہی پھل توڑ کر کھائیں گے، فریش فروٹس ڈائریکٹلی فرام ٹری۔ اس کا بھی ایک اپنا ہی مزہ ہے کہ جب آپ کوئی درخت سے پھل توڑ کر کھاتے ہیں اس کی تازگی کی اور ہی بات ہے۔ اگر جنتی چاہے کہ اپنے درخت سے خود پھل توڑ کر کھائے تو کھا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی انٹرٹینمنٹ ہوگی وہاں جنت میں۔
وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. فیہن، ان میں ہوں گی قاصرات الطرفی، جھکانے والیاں نگاہوں کو. قاصرات چھوٹا کرنا، روکنا. جنت میں جو عورتیں ہوں گی ان کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، لیکن ان بڑی بڑی آنکھوں کے باوجود بھی ان کی نگاہ رکی ہوئی ہوگی، یعنی ان کی آنکھوں میں شرم ہوگی. ان کی نگاہیں ان کے شوہروں تک محدود ہوں گی، اپنے شوہر سے آگے تلاش کرنے والیاں نہ ہوں گی، کیونکہ بھٹکتی نگاہیں انسان کا سکون ختم کر دیتی ہیں. جب کسی عورت کو اپنے گھر میں اپنے شوہر پر قناعت نہ ہو تو سکون زندگی سے رخصت ہو جاتا ہے. جنتی عورت کی یہاں خوبیاں بتائی جا رہی ہیں. ایک حیا، دوسری خوبی شوہر سے راضی ہونا، اور تیسری خوبی اس سے محبت ہونا. یعنی مزید کی ضرورت نہیں اس کو. وہ اپنے شوہر پر قناعت کرنے والی ہوں گی، اپنے شوہروں تک محدود ہوں گی، اپنے شوہر سے آگے تلاش کرنے والیاں نہ ہوں گی. ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، رکی ہوئی ہوں گی، اور یہ خوشی اور سکون جنت میں حاصل ہوگا. لم یطمثہن، نہیں چھوا ہوگا ان کو، انسن کسی انسان نے، قبلہم ان سے پہلے، ولا جان اور نہ کسی جن نے. جنوں کی بیویاں اور انسانوں کی بیویاں انٹچڈ ہوں گی، ان کو کسی نے نہیں چھوا ہوگا. یہ آیت اس بات پر بھی دلیل ہے کہ مومن جن بھی جنت میں جائیں گے اور وہاں نکاح کریں گے. جنوں کا نکاح جنیوں سے اور انسانوں کا عورتوں سے نکاح ہوگا. ابن کثیر میں یہ وضاحت ملتی ہے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. كأنهن، گویا کہ وہ الیاقوت یاقوت ہیں. اس عورت کی خوبصورتی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جیسے یاقوت ہیں. والمرجان، اور موتی. یاقوت سرخی مائل موتی ہوتا ہے یا پتھر ہوتا ہے، اور مرجان سفیدی مائل ہوتا ہے. ان عورتوں کو الیاقوت والمرجان کہا گیا. اس سے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ عورتیں بڑی قیمتی ہوں گی، جیسے کہ موتی قیمتی ہوتے ہیں. دوسری بات، یہ بڑی خوبصورت ہوں گی. اس بارے میں مجاہد اور حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ رنگت میں یاقوت اور سفیدی میں مرجان کی طرح ہوں گی، یعنی پنک ٹچ پر ہوں گی. ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی پنک ٹچ پر میک اپ کر رکھا ہو. ان کی سکن موتی کی طرح ملائم ہوگی. اگر آپ نے واقعی اصلی موتی ہاتھ میں لیا ہو تو اس موتی کا ملائم ہونا بڑا ہی انوکھا ہے. جو ریئل پرلز ہوتے ہیں وہ بہت ملائم ہوتے ہیں. تو ان کی سکن، یعنی ان جنتی عورتوں کی سکن موتی کی طرح ملائم ہوگی، اور یہ رنگت میں یاقوت ہوں گی اور سفیدی میں مرجان جیسی ہوں گی. اس بارے میں کچھ روایات بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والی پہلی جماعت 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگی، اور اس کے بعد والی جماعت آسمان میں سب سے زیادہ چمکنے والے ستارے کی مانند، اور ان میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ 2 بیویاں عطا فرمائے گا، اور ان بیویوں کی پنڈلیوں کی چربی گوشت میں سے نظر آ رہی ہوگی، اور جنت میں کوئی شخص بغیر بیوی کے نہ ہوگا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے.
جنت میں لوگ کپلز کی صورت میں ہوں گے۔ ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام لگانا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ جنت میں ایک کمان یا ایک کوڑے کے برابر جگہ دنیا اور دنیا کی ساری دولتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر اہل جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت دنیا کی طرف جھانک لے تو آسمان اور زمین کے درمیان کا یہ سارا حصہ اس کی خوشبو سے بھر کر پاکیزہ ہو جائے۔ اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں تو جنتی عورت نے دوپٹہ پہنا ہوا ہے، اور یہ دوپٹہ کس بات کی علامت ہے؟ حیا کی علامت ہے۔ کأنہن، گویا کہ وہ الیاقوت یاقوت ہیں، والمرجان اور موتی ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد۔ هل جزاء الإحسان، کیا بدلہ ہے احسان کا؟ الا الاحسان، سوائے احسان کے، یعنی نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 26 میں آتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اور یہاں سورہ رحمان میں آتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ احسان یعنی خوبصورت کام، اچھا کام۔ تو ہمارا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم احسان کریں، کوئی اچھا نہ بھی کرے تب بھی اچھا کرنا ہے۔ اللہ نے جنت کی عظیم و شان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جن کی قیمت کوئی عمل نہیں بن سکتا۔ یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہم میں سے کسی کے بھی عمل کا بدلہ جنت نہیں ہے، بلکہ یہ محض اللہ کا کرم، فضل اور احسان ہوگا کہ وہ یہ سب کچھ اپنے بندوں کو عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ حل کیا؟ جزاء الاحسان، بدلہ ہے احسان کا، الا الاحسان، سوائے احسان کے۔ تو بطور احسان یہ ساری نعمتیں بندہ مومن کو ملیں گی کیونکہ وہ خوبصورت کام کر کر آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ جنت میں بھی اس کے احسان کے ساتھ جاؤ گے۔ بتاؤ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم اپنے عمل سے تو جنت پا بھی نہیں سکتے، داخل ہوگے تو اس کے احسان کے ساتھ داخل ہوگے، اس کے فضل اور کرم کے ساتھ داخل ہوگے۔ اور یہ بھی اس کا احسان ہے کہ وہ ہماری نیکیوں کو سراہے گا۔ بتائیے کیا یہ اس کا احسان نہیں کہ وہ ہماری نیکیوں کو سراہے گا؟ حالانکہ ہماری نیکیوں سے ہم جنت حاصل کر بھی نہیں سکتے۔ تو اس پر بھی اللہ کا شکر۔ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها
استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. جی ہاں، بات ہوئی متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، یعنی جنت کے جو بستر ہوں گے اور بستروں کا وہ حصہ جو زمین پہ لگے گا، جسے آپ استر کہتے ہیں، وہ موٹے ریشم کا ہوگا. جب اس کا نچلا حصہ اتنا بیش بہا ہوگا، اتنا قیمتی ہوگا، تو جو اس کا ظاہری حصہ ہوگا پھر وہ کتنا اعلیٰ ہوگا. یعنی نچلے حصے کو اتنا نفیس بنایا گیا ہے تو جو اس کا ظاہری حصہ ہوگا اس کی خوبصورتی کا اور اس کی نرمی کا کیا عالم ہوگا. پھر جہاں ابھی میں آپ سے بھی ذکر کری تھی سورہ سجدہ میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 17 میں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے. اور پھر یہ جو پھلوں کی بات آئی ہے وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، یعنی ان دونوں جنتوں کے پھل ہر جنتی کے بالکل قریب ہوں گے، جس طرح وہ چاہیں گے وہ انہیں کھائیں گے. سورہ دہر میں انشاءاللہ پڑھیں گے آیت نمبر 14 میں وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور اس کے خوشے تابع کر دیے جائیں گے. یعنی جو پھلوں والے خوشے ہوں گے وہ ان جنتیوں کے لیے تابع کر دیے جائیں گے. وہ کہیں گے نیچے آ جاؤ تو وہ نیچے آ جائیں گے، وہ کہیں گے اوپر چلے جاؤ تو اوپر چلے جائیں گے. خوب تابع کیا جانا، تذلیلا کے لفظ استعمال ہوئے ہیں.